بشیر میمن کے الزامات کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا یہ سب کچھ جھوٹ ہے. ان سے وہ جو تحقیقاتی رپورٹ تھی اس کے اوپر تو بات ہوئی، لیکن کہیں آصف زرداری والے کیسز کے اوپر تحقیقات کی تھیں بشیر میمن نے، اور بڑی جامع قسم کی رپورٹ تھی 150 صفحوں کی. انہوں نے باقاعدہ لنکیجز ڈیولپ کیے تھے کہ کس کمپنی کا کس سے ہے، اور فیک اکاؤنٹس کی پورے چارٹس کے ساتھ ہمیں، اور بریفنگ شہزاد اکبر دیا کرتے تھے. رپورٹ تو بشیر میمن نے بنائی تھی، لیکن ہم بریفنگ جو ہمیں جتنی ملی تھی وہ شہزاد اکبر نے دی تھی، اور بڑی تعریف کرتے تھے کہ یہ ایف آئی اے نے بڑا زبردست کام کیا. لیکن بشیر میمن کے الزامات جو ہیں وہ بھی براہ راست شہزاد اکبر اور فروغ نسیم کے اوپر ہیں. پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی انہوں نے ایلیگیشن نہیں لگائی. بشیر میمن نے کہا کیا ہے وہ سن لیں، دکھائیے گا. الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ان کے آفس میں لے گئے، اس کیس میں ہمت کرنا اور نہیں کرنا. یہ کون کہہ رہا تھا آپ کو؟ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب. ظاہر ہے انہی کا آفس تھا، وہی بات کرتے تھے. وہاں سے ہم نکلے، پھر بجائے پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے آفس کے بجائے ہم چلے گئے شہزاد اکبر صاحب کے آفس میں. پھر وہاں پر جا کر کے ریویل ہوا یہ کس کیس کی بات ہو رہی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کوئی ریکارڈ موجود ہے اور ان کے متعلق کوئی انکوائری کرنی ہے. مطلب وہاں پر یہی بات ہوئی کہ جی کیس بنانا ہے تو ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے فلانا ہے. تو میں نے کہا ایکسکیوز می، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے کہا جی میں پلیڈ کروں گا نا کیس. وہ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے تھے جی. تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو وہاں پہ کراچی میں نوکری کرتے. میں آج تک کوئی کیس ہارا ہوں؟ میں نے کہا سر خدا کا واسطہ ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے. جی شہریار، آپ وزارت داخلہ آپ کے پاس رہی ہے، بشیر میمن صاحب سے آپ نے کوئی 150 دفعہ ملاقات کی ہوگی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ شہزاد اکبر نے کتنی آرم ٹویسٹنگ کی اور کس نے کتنی کیا کی، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا اس میں؟ ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ اللہ دے آخر عمر خراب نہ کر، اللہ آپ کی آخری عمر خراب نہ کرے. اعظم سلیمان سیکرٹری انٹیریئر تھے، بشیر میمن صاحب واز ڈی جی ایف آئی اے، اور میرا بڑا احترام کا اور آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم تھی ہماری. میں آپ کو ہی از اے گڈ آفیسر. نہیں میں آپ کو پہلے بتاؤں، جب آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم کا ہے نا، وہ اچھا افسر ہے کہ خراب افسر؟ جو ہم 3 آفیسر جو میری ٹیم تھی میرے ساتھ، سیکرٹری انٹیریئر اور ڈی جی ایف آئی اے، احترام کا، حیا اور عزت والا، اور پروفیشنلی ہم بہت زبردست ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. میں بشیر میمن صاحب کے ساتھ اس لیے بھی کہ ہمارے پاک پارٹیشن سے پہلے سندھ میں ہماری زمینیں ہیں، تو بات ہوتی تھی بزرگوں کے حوالے سے. میرے والد صاحب جنید صاحب کے ساتھ اور پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا، تو بہت احترام کا تعلق تھا اور مختلف میٹنگز میں بیٹھتے تھے. اس وقت تو نہ کبھی کسی میٹنگ میں، اور میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ وہ کسی کے خلاف یہ باتیں کریں کہ اکیلے بلائیں. جب بھی ہوتے تھے ایز اے ٹیم ہم ملتے تھے. میرے جانے کے بعد کیا ہوا وہ رب جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ انہوں نے اس وقت ایف آئی اے کے بارے میں جو کہا، زرداری صاحب کے بارے میں، کیسز کے بارے میں، کہتے تھے کہ میں واحد سندھی ہوں جو کہ ہیڈ آن جاتا ہوں اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اسی چیز کو سامنے رکھ کے ہم ساری ان کی ویلیو کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے جو تھے. رپورٹ آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس والی ہے، وہ انہوں نے صحیح رپورٹ بنائی یا وہ بھی کمزور رپورٹ؟ ایسے نہیں. اس وقت تک جو 9 مہینوں میں ایسی چیزیں جو منظر عام پہ آ رہی تھیں، لیکن ان کے بعد کیا ہوا جب وہ منطقی انجام یا فائنل سٹیجز میں تھی، اس وقت میں نہیں تھا. میں تو اس وقت کی بات کروں گا جس وقت میں اس تمام پروسیس کے کام کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ جی اس وقت ٹھیک کام کر رہے تھے. کون؟ میمن صاحب اس وقت کام ٹھیک کر رہے تھے. ٹھیک اس لیے کر رہے تھے کہ ان کا، میں کیونکہ آئی واز لوکنگ آفٹر انٹیریئر، اوبیسلی ہی یوز ٹو رپورٹ ٹو می، پھر میں ساتھ سیکرٹری انٹیریئر. تو پرائم منسٹر اگر ملے بھی ہیں ان کو اس تمام 9 مہینے میں، تو میرے خیال میں 4-5 دفعہ ہماری پریزنس میں ملے ہوں گے ہم سب. اور پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اتنا کام اور اتنی وہ سپر آکوپائڈ کہ ایک چیزوں کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمر میں بڑے ہیں. لیکن میں ایک چیز بتاؤں گا، اقامہ پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی خواجہ آصف کے حوالے سے کہ آرٹیکل 6 لگے گا. پھر کہا کہ نہیں یہ تو میرے خیال میں ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، بٹ میرے اللہ ان کو شفا دے، صحت دے. مجھے تو لگ رہا ہے کوئی something has terribly gone wrong with him.